انسان بنیادی طور پر سرد موسم میں رہنے کے لیے نہیں بنے۔ انسان لباس اور سردی سے بچاؤ کی پناہ گاہیں اور اپنے طرز عمل کی وجہ سے ہی اپنے آپ کو سرد موسم میں رہنے کے قابل بناتے ہیں۔ سرد موسم سے بچاؤ کے لیے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خوراک جو جسم کو سردی کے مقابلے گرم کرتی ہے، اور دوسرا لباس اور سردی سے بچاؤ کے لیے آپ کی رہائش گاہ۔ اگر اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ انسان کتنی حد تک سردی برداشت کر سکتا ہے، تو اگر ارد گرد کا ٹمپریچر 25 سیلسیس سے نیچے گر جائے تو ایک برہنہ انسان کو سردی محسوس ہونے لگے گی اور کپکپاہٹ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ کپکپاہٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے جسم کا ٹمپریچر بھی کم ہونے لگے گا، بلکہ ہلکا لباس پہنے ایک صحت مند جوان شخص درجہ حرارت کے نقطہ انجماد تک پہنچ جانے کے باوجود یعنی 0 سیلسیس تک اپنے جسم کے ٹمپریچر کو برقرار رکھ سکتا ہے، حالانکہ وہ سردی اور کپکپاہٹ محسوس کر رہا ہوگا۔ ایک عام انسان کے جسم کا بنیادی درجہ حرارت 37 سیلسیس ہوتا ہے۔ اگر اس کے جسم کا درجہ حرارت 38 سیلسیس ہو جائے تو وہ ایک بخار ہے جس سے انسان کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور اگر 40 سیلسیس ہو جائے تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر جسم کا ٹمپریچر 37 کی بجائے 36 سیلسیس ہو جائے تو آپ کو بہت زیادہ سردی محسوس ہوگی اور آپ کانپنے لگیں گے، اور 35 سیلسیس ہونے پر سردی کا احساس بہت شدید ہوتا ہے، خون کا بہاؤ متاثر ہونے لگتا ہے جس سے جلد میں بے حسی محسوس ہونے لگتی ہے اور جلد کی رنگت نیلی یا سرمئی ہو سکتی ہے۔ انسان کے جسم کی بنیادی درجہ حرارت جس میں انسان صحیح طریقے سے کام سر انجام دے سکتا ہے بہت لمیٹڈ ہے، یعنی 37 سیلسیس۔ اس سے صرف 1 ڈگری کم یا زیادہ انسان کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی یا کئی دہائیوں تک اپنے جسم کے بنیادی درجہ حرارت یعنی 37 سیلسیس میں ہی گزار دیتے ہیں۔ نہ ان کا جسم 2 ڈگری اوپر جاتا ہے اور نہ نیچے آتا ہے۔ جیسے کراچی میں رہنے والے شخص کو اگر بخار نہ ہو تو وہ اپنی ساری زندگی ایک نارمل ٹمپریچر یعنی 37 سیلسیس میں گزار سکتا ہے، کیونکہ کراچی کا درجہ حرارت نہ اتنا زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ باڈی ٹمپریچر کم ہو جائے، اور گرمی کی وجہ سے بھی باڈی کا ٹمپریچر اتنا نہیں بڑھتا کہ 38 یا 39 سیلسیس تک پہنچ جائے۔ انسان کو اپنے جسم کے ٹمپریچر کو اس وقت برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے جب ٹھنڈی ہواؤں کا سامنا ہو یا آپ کا لباس گیلا ہو جائے، اور اگر ایسی صورت میں ٹمپریچر نقطہ انجماد سے نیچے گر جائے تو آپ کی باڈی کو فروسٹ بائٹ اور پرماننٹ ڈیمیج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ سرد ہوائیں آپ کے جسم کی گرمائش کو تیزی سے کم کرتی ہیں اور آپ کا جسم تھرمامیٹر پر دی جانے والی ریڈنگ سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ 1941 میں انٹارکٹیکا میں مختلف تجربات کیے گئے جس میں مختلف درجہ حرارت اور ہوا کی رفتار میں ٹن میں موجود پانی کے جمنے کے وقت کو نوٹ کیا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگر -29 سیلسیس میں ایک شخص اچھے گرم کپڑے پہن کر کھڑا ہو اور ہوا نہ چل رہی ہو تو اس کو کم سردی کا احساس ہوگا، اور اگر اس میں 10 میل فی گھنٹہ رفتار والی ہوا شامل کر دی جائے تو سردی کا احساس -44 سیلسیس جتنا ہو جائے گا۔ اس صورت میں پانی بھرا گیند 1 منٹ میں ہی جم جائے گا، اور اگر ہوا کی رفتار بڑھا کر 25 میل فی گھنٹہ ہو جائے تو بغیر ہوا کے جتنی سردی -66 سیلسیس کی ہوتی ہے اتنی ہو جائے گی۔ یہی ایک وجہ ہے کہ انٹارکٹیکا کا موسم اتنا شدید سرد ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کا موسم سرد ہونے کے ساتھ ساتھ ہواؤں سے بھرپور ہوتا ہے۔ سرد موسم میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیوں میں اکڑاؤ آ جاتا ہے اور کوئی سا بھی کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سردی کی وجہ سے آپ کے انگلی کو حرکت دینے والے پٹھے متاثر ہوتے ہیں۔ انسانی انگلیاں 12 سیلسیس درجہ حرارت تک اچھے سے کام کرتی ہیں، اور ٹمپریچر کم ہونے پر ان کی حرکت متاثر ہونے لگتی ہے، اور چھونے کا احساس 8 سیلسیس تک اچھے سے کام کرتا ہے۔ کم درجہ حرارت درد کے ریسیپٹرز کی کارکردگی کو بھی کم کرتا ہے، اس لیے جلنے یا موچ آنے پر آئس پیک لگانے سے نہ صرف سوجن کم ہوتی ہے بلکہ درد سے بھی آرام ملتا ہے۔ سرد موسم آپ کی یورین پروڈکشن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ سرد موسم کا سامنا کرنے سے انسان کے جسم میں خون کا فلو کم ہو جاتا ہے، خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور خون جلد کی اوپری سطح تک نہیں پہنچ پاتا، جس وجہ سے خون کو کم ایریا میں سرکولیشن کرنا پڑتی ہے، جس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے انسانی جسم یورین کے اخراج کی صورت میں رسپونڈ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرد موسم میں بار بار واش روم جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سردی کا ایک اور رد عمل جو ظاہر ہوتا ہے وہ ہے گالوں اور ناک کا سرخ ہو جانا۔ جب انسان کی جلد کا ٹمپریچر 10 سیلسیس سے نیچے گرنے لگتا ہے
तो इंसान की जिल्द के पास खून की नालियां सिकुड़ने की बजाय फैल जाती हैं और इंसानी जिस्म खुद इस तरफ खून के बहाव को ले जाता है, जिस वजह से नाक और गाल सुर्ख हो जाते हैं। इंसानी जिस्म को सर्दी लगने की एक और अलामत है जिस्म के मसामों का दानों की सूरत में उभर जाना और जिस्म पर मौजूद बारीक बालों का खड़ा हो जाना। ये इंसानी जिल्द के बालों की निचली सतह पर मौजूद पीली मसल्स की वजह से होता है, जो जिस्म के हर बाल के नीचे होते हैं। इंसान के जिस्म पर कम बालों की वजह से ये इतना ज्यादा महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन सर्दियों में अगर आप कुत्ते या बिल्ली को देखें जिनके जिस्म पर ज्यादा बाल होते हैं और सर्दी से बाल खड़े हो जाने की वजह से उनका साइज बहुत बड़ा दिखाई देता है। सर्दी को कम करने के लिए जिस्म के पट्टे सिकुड़ जाते हैं और कपकपी की सूरत हाल पेश आ जाती है। कपकपी के अलावा कुछ अजीब व गरीब हरकतें भी इंसान सर्दी को कम करने के लिए करता है, लेकिन बज़ाहिर ये बेकार लगने वाली हरकतें इंसानी जिस्म में गर्माइश पैदा करने में मदद करती हैं। जैसे कपकपाहट इंसान के जिस्म में गर्मी पैदा करने के अमल को 5 गुना तक बढ़ा सकती है। और सर्दी से बचाव के ये नेचुरल तरीके हैं जो हमको कोई सिखाता नहीं, बल्कि हमारी बॉडी नेचुरली सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए रिएक्ट करती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इंसान और सर्दी से जुड़ी इस मालूमात ने आपके इल्म में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए।